अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं RNN टीवी। पाक भारत कशीदगी की जब बात करते हैं तो ये एक तरफा नरेंद्र मोदी का एक जंगी और खूनी जुनून है जो कम होने का नाम नहीं ले रहा। जब हम गीदड़ भभकियों की बात करते हैं तो बिल्कुल जो है एक जो इंसानी लड़ाई थी, वैसे तो ये गैर इंसानी रवैया है, गैर इंसानी फेल है जब आप शहरी आबादियों पे, मसाजिद पे, गुरुद्वारों पे हमले करते हैं और मासूम जानों का जो है वो कत्लेआम करते हैं। मगर मेरी मुराद है कि आप अब राफेल गिरने के बाद इंसानी लड़ाई से पीछे हटके मशीनी लड़ाई पे आ गए। ये आपकी ज़हनी हालत है। हमारे साथ पाकिस्तानी सहाफत का बहुत ही मोतबर नाम, बहुत खिदमात हैं इनकी पाकिस्तान के लिए, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं ज्यादा देर हायल नहीं होना चाहता, मेरे आइडियल हैं। वेलकम टू द शो सर, सैयद इकरारुल हसन साहब जी। थैंक यू नईम भाई, ऑलवेज अ प्लेयर आपके पास आना, आपसे बात करना, आपके साथ बैठना। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। आपसे एक ही चीज सीखी जो है वो पाकिस्तान के जो है वो यूथ ने, जनरेशन ने, मीडिया ने, कि अथेंटिसिटी जो है किसी भी चीज़ की। आपने बहुत बड़े बड़े शो किए। ये फेक न्यूज़ जो होती है ये किसी साफ़ी की वैसे शर्म से मरने वाली बात नहीं होती सर। इंडिया जो है इस वक्त वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है फेक न्यूज़ का सर। और उसके साथ ही साथ कल रात को उन्होंने कराची पोर्ट भी फतह कर ली थी, मुल्तान फतह कर लिया, लाहौर फतह कर लिया, और गौरव आर्या ने बंस रोड पे जो है वो रबड़ी भी खा ली कहीं रात को सोते हुए। और उसके बाद जो है अर्नाब गोस्वामी ने बट कढ़ाई खा ली, और जो जनरल बख्शी है वो सस्ती शराब पी रहा है वहां की सबसे, मैकडॉवल, तो वो लेट उठता है। तो उसने शुक्र है किसी मुल्तान के सेवन हलवे का दावत नहीं कर दिया। तो सुबह जब उठे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा मुल्क, सारा शहर हमारे पास था सर। अच्छा, नहीं, वो इन्होंने इतना झूठ बोला नईम भाई। सच्ची बात ये है कि जब मैं सुबह उठा हूं तो मैंने सोचा शायद मैं जन्नत में उठाऊं ना, हो सकता है। मैंने कहा ये तो इनके हिसाब से तो हम मर गए हैं सारे। तो ये बड़ी बदकिस्मती है, मैं हैरान हूं। मतलब वो कहते हैं ना, दुश्मन भी अल्लाह दे तो ज़र्फ वाला दे जरा। तो ये ऐसा कमज़र्फ दुश्मन बदकिस्मती से हमें मिला है। और मैं हैरान हूं, वो नाम जिनको हम बड़ा ठीक समझते थे, बरखा दत्त वगैरह, इन्होंने भी कि जी वो पायलट पकड़ लिया है और कराची पोर्ट पर आग लग गई है, और जनाब पता नहीं कितने तैयारे गिर गए हैं, तो मुल्तान में भी समंदर निकला। ए चंगी गल ये हुई है कि इस इंडिया की वजह से मुल्तान और लाहौर में समंदर आ गया है। ये इन्होंने बड़ा अच्छा किया, हमारे तो साहिली इलाके इन्होंने कब्जे में ले लिए थे। तो ऐसा झूठ, मैं हैरान हूँ। और ये यानी खुशी की बात ये है कि इंडियंस भी इस वक्त रिलाय कर रहे हैं। मैं सुबह से अब तक देख रहा हूँ, लोग गालियां दे रहे हैं कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि जो हमने अपने मीडिया पे ट्रस्ट किया और जो हम ट्वीट्स करते रहे। हमें लगा कि बस पाकिस्तान जो है ना वो फतह हो गया है, और पाकिस्तान में अंगारे ही अंगारे हैं। पाकिस्तान में हर तरफ अल्लाह माफ करे लाशें हैं, खून है, आग जल रही है। और हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुबह भी यहाँ पे निहारी खा के आए 3 बजे रात को ना, जाके पहलाज और मैं। तो ये बस वही बात कि बड़ा कम ज़र्फ बदकिस्मती से हमें दुश्मन मिला है। लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अफ़वाज पाकिस्तान को परवरदिगार दो आलम सलामत रखे। देखिए, पाकिस्तान के अंदर 10 तरह के इख्तिलाफ़ात होते हैं, हो सकते हैं, आइंदा भी होंगे। लेकिन जब मुल्क की सलामती की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम पाकिस्तान की फ़ौज के साथ है। और ये अल्लाह का कोई ख़ास करम है। देखिए, हम सुनते होते थे ना जी कि परवरदिगार की मदद आ जाती है। लेकिन ये वाक़अतन हम देखें, चाहे वो फरवरी 2019 का वाक़या हो जिसमें अभिनंदन को हमने गिरफ्तार किया और हज़ीमत हुई पूरी दुनिया में इंडिया की, चाहे ये राफेल के गिरने का वाक़या हो, ये मामूली वाक़या नहीं है। एक राफेल का ज़मीनी बोझ होना, मैं ये समझता हूँ कि कई-कई जंगों पर भारी है। यानी जो दुनिया की हालिया हर्बी और अस्करी तारीख़ है, उसके अंदर इस तरह की ज़िल्लत, इस तरह की रुसवाई कि एक मुल्क का वज़ीर-आज़म कुछ साल पहले खड़े होके कह रहा है कि अगर हमारे पास राफेल होते ना जी, तो हम पता नहीं क्या कर देते। और फिर जब आपके पास राफेल आ गए, आपने चूज़ किया टाइम अटैक का, आपने चूज़ किया प्लान अटैक का, और उसका एडवांटेज बजाय इसके कि आपको होता, हमने, हमारे शाहीनों ने अल्हम्दुलिल्लाह बताया कि हमारी क्या ताकत है और हमारा क्या जज्बा है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया अश्क अश्क कर रही है। दुनिया की जो फ़ज़ाई तारीख़ है, जो दुनिया की जंगी तारीख़ है, उसमें ये बतौर मज़मून पढ़ाया जाने वाला है। और अभी भी, आज भी रॉयटर्स की और बाकी कुछ इदारों की खबर थी कि दुनिया के जो माहिरीन हैं, वो इस वॉर को, ये जो एयरक्राफ्ट की वॉर थी, इसे अभी से स्टडी कर रहे हैं, और ये ज़ाहिर है निसाबों में पढ़ाई जाएगी। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स को सलाम, पाकिस्तान की फ़ौज को सलाम, कि जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम तो, जब उनके मुताबिक यहाँ हर तरफ आग लगी हुई थी, हम निहारियाँ खा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह।
آپ نے بڑا زبردست شادی، یہ خاص طور پہ جو پاکستانی قوم ہے اس کے لیے ایک بڑا حوصلہ افزا پیغام ہے، اور کچھ ہمارے جذباتی لوگ، ظاہری بات ہے ہونا بھی چاہیے، دھرتی سے مٹی سے جتنا ہمیں پیار ہے، تو ہم ایک جوابی حملے کے منتظر نظر آتے ہیں، مگر جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو اس رات بھی اس طرح کا جواب دیا ہے کہ اس کے بعد شاید ہمیں کسی جواب کی ضرورت نہ پڑے۔ اچھا سر، یہ جو فضائی لڑائی ہے یہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ ہے، اس کا جو دورانیہ ہے تقریباً 1 گھنٹہ 3 منٹ بتایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے مصر اور اسرائیل کی ایک فضائی لڑائی ہوئی تھی، یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی، اس کا دورانیہ 53 منٹ تھا سر۔ واہ واہ واہ۔ اچھا سر، ایک تو یہ پہلو آپ نے ڈسکس کیا کہ جو وہ سستے نشے میں رات کو یہ روز فتح کر کے سو جاتے ہیں، ایک جو دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ اپنی قوم کو، اپنے ملک کو، اپنے شہریوں کو اتنا پینک کر دیتے ہیں، روز رات کو یہ لائٹیں بجھا دیتے ہیں سر، یہ اندھیرے میں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، یہ راجستھان کو بلیک آؤٹ کر دیتے ہیں ڈیلی، امرتسر کو بلیک آؤٹ کرتے ہیں۔ ان کی بڑی کوشش ہے کسی طرح امرتسر جو ہے نا، جو سکھ کمیونٹی ان کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے نریندر مودی کی حکومت کے سامنے اور ان کی فوج کے سامنے، اور ایون سکھ فوج کھڑی ہو گئی ہے اس سارے پہلگام ڈرامے کے خلاف اور اس کو ڈرامہ قرار دے رہی ہے، تو یہ سر وہاں بلیک آؤٹ کر کے روز ڈرامہ چاہتے ہیں کہ پاکستان نے حملہ کر دیا۔ دیکھیں نہیں بھائی، آپ نے بھی اس طرح کہا نا کہ ہم ایک اور حملے کے اور جواب کے منتظر ہیں۔ دیکھیں کتنا آسان ہے جو بھارت بے غیرت اور بدبخت نے کیا ہے، اور مودی کے جو جنگی جنون نے، اور میں تو کہتا ہوں یہ پاگل کتا ہے نا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، جس نے یہاں بچوں کو، خواتین کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عام ذہین دانش مند، تھوڑا سا بھی کامن سینس رکھنے والا آدمی تو اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا نا۔ آپ ذرا سوچئے یہ کتنا آسان ہے کہ دشمن کے شہروں کو، دشمن کے دیہاتوں کو، دشمن کی عبادت گاہوں کو ہم نشانہ بنائیں۔ سب سے آسان کام ہے، اور وہی بے غیرتی بھارت کی جانب سے کی گئی۔ لیکن کیا، میں نے پہلے دن یہ بات کی تھی کہ اگر ایک پاگل کتا ہمارے بچوں کو کاٹنا شروع کر دے تو ہم اس کتے کے بچوں کو کاٹنا نہیں شروع کریں گے، ہم اس کتے کا علاج کریں گے۔ اور ہم نے اس کتے کا علاج کیا الحمدللہ، ہم نے عسکری لڑائی لڑ کر، ہم نے فوجی لڑائی لڑ کر، ہم نے فضائی لڑائی لڑ کر، الحمدللہ۔ بڑا آسان ہے بھائی، یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ کسی سویلین آبادی کو، کسی شہری علاقے کو نشانہ بنائیں، لیکن کم ظرفی نہیں دکھائی ہم نے۔ مجھے اس بات پر بھی فخر ہے، میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا تعلق اس ملک سے ہے، اور مجھے پروردگار دو عالم نے وہ افواج عطا کی ہیں اور نصیب کی ہیں کہ جنہوں نے وہاں کی شہری آبادیوں کو نشانہ نہیں بنایا الحمدللہ۔ اور جو انہوں نے کیا وہ دنیا کی حربی تاریخ میں نہیں ملتا۔ دنیا کا لیٹسٹ ترین ایئر کرافٹ، جس پہ آپ کو بڑا غرور ہے، جس پہ بڑا مان ہے، جس پہ بڑا ناز ہے، اس کو آن کی آن میں پھر اور زیادہ شرمندگی اور ہزیمت اس بات پر ہوئی کہ آپ مان نہیں رہے۔ پھر دنیا نے منوانا شروع کیا، پھر فرانس مانا کہ یار تسی تو ساڈا بیڑا ہی غرق کرتا ہے ہماری اکانومی کا ہی، اور وہ رافیل جو کمپنی بنانے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے الحمدللہ، اللہ نہ صرف یہ کہ دشمن کو ذلیل و رسوا کیا، ہمیں بھی بڑی عزت دی، اور میں تو بطور پاکستانی بہت مطمئن ہوں۔ ڈرونز کی حد تک جہاں پر معاملہ، دیکھیں اس کو اگر ہم نہیں بھائی دو پارٹس میں تقسیم کر لیتے ہیں، ایک رافیل گرنے اور اس کے بعد پھر ڈرونز والا جو نیکسٹ ڈے معاملہ شروع ہوا۔ تو جو پہلا معاملہ تھا نا، جس میں انہوں نے ہمارے شہروں کو نشانہ بنایا، بچوں کو شہید کیا، خواتین کو، ظاہر ہے اس کے جواب میں ہم اس حد تک نہیں گر سکتے تھے، اور مجھے خوشی ہے کہ ہم نے ویسے رسپونڈ نہیں کیا، اور لیکن جیسے ہم نے رسپونڈ کیا ویسے کسی اور نے دنیا میں رسپونڈ نہیں کیا الحمدللہ۔ اتنا ذلیل و رسوا کیا ان کے طیارے گرا کے۔ اس کے بعد جب یہ نیکسٹ ڈے ظاہر گرنا شروع ہوئے ڈرونز، تو ہم ساروں کو ہوا کہ یار یہ تو عجیب نیا تماشا لگا دیا ہے۔ پھر میں نے بھی جذباتی ہو کے بات کی، اور باقی بہت سارے دوستوں نے بھی، کہ نہیں اب جواب دینا ضروری ہے، ورنہ تو یہ تماشا روز لگائیں گے، بیکاز ظاہر ہم ٹیکنیکلی چیزوں سے اویئر نہیں ہیں۔ ناؤ وی نو کہ 77 ڈرونز ہم نے مار گرائے ہیں۔ جو دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں جی ڈرونز یہاں تک آ گئے، پاکستان کے اندر کیسے آئے، اور وہ بھی پوری اسٹریٹجی، اس پر بھی ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ کس طرح سے جو بھارت کی چال تھی کہ ڈرونز کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کیا جائے جو ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم جہاں جہاں پر ہے، اینڈ دین اس کو اٹیک کیا جائے۔ تو اس قدر بریلینٹ الحمدللہ وار پلان رہا ہے اب تک ہمارا، اور 77 ڈرونز بھی ظاہر ملینز آف ملین ڈالرز کا نقصان ہے بھارت کا، اور اس کے نتیجے میں ظاہر وہ کس لیے بھیجے تھے، اس نے نقصان پہنچانے کے لیے یہاں پہ۔ تو سوائے ایک واقعے کے، وہ بھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بڑی کامیابی ہے کہ اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن، 10 گنا بڑے بجٹ والے دشمن، 10 گنا زیادہ فضائی طاقت رکھنے والے دشمن کے 77 ڈرونز اب تک ہم گرا چکے ہیں۔ یہ کم بے عزتی ہے، اور سب سے بڑی بے عزتی اللہ نے ہم سے کیا بے عزتی کروانی تھی جو ان کے اپنے میڈیا کے ہاتھوں بے عزتی کروا رہا ہے۔ جتنی ضلالت اس وقت انڈیا کو خود اپنے میڈیا اور اپنی سرکار اور اپنی حکومت اور اپنے سیکیورٹی ذرائع کی وجہ سے اٹھانی پڑ رہی ہے، پوری دنیا میں بھی اور ود ان دا انڈیا بھی،
لوگ کہہ رہے ہیں ذلیل کر دیا آپ نے ہمیں آج تک اتنی بے عزتی محسوس نہیں ہوئی جتنی ہمارے میڈیا نے کروائی کہ جی فتح کر لیا ہم نے پاکستان کو، پورٹ پہ آگ لگا دی ہے، پائلٹ گرفتار کر دیے وٹ ناٹ. اور آج آپ الحمدللہ میں لاہور میں بیٹھا ہوا، آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں یہاں سے. اچھا سر، یہ جب ڈرون کی آپ نے بات کی اور یہ 77 جو ڈرونز ہیں بالکل اسی طرح سے جیسے یہ رافیل جو ہے نا، یہ $300 ارب کے 3 جہاز گرائے ہیں پاکستان نے. اور رافیل جو تھا یہ ان کا بھارتی طیاروں کا شاہ رخ خان تھا. اچھا وہ فلاپ ہوا، وہ گرا. اچھا اس کے ساتھ ہی یہ جو ڈرونز بھی ہیں، یہ اسرائیلی ڈرونز جو ہیں یہ ان کے بیسٹ ڈرونز تھے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ کسی ریڈار سسٹم میں ان کو نہیں دیکھا جا سکتا، ان کی نقل و حرکت جو ہے اس کو گیج نہیں کیا جا سکتا. اچھا ایک تو یہ چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ اسرائیل اور انڈیا کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ بالکل عیاں ہو گیا. اور تیسری بات یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو 77 ڈرونز گرے، جب آپ پہلے دن جب 30 ڈرونز انہوں نے مارے اور آپ معمول کے مطابق گھر سے نکلے، آپ اپنے آفس گئے، سر آپ نے کتنا پینک دیکھا لاہور کی سڑکوں پہ، لوگوں کو کتنا پریشان دیکھا، اور کیا واقعہ؟ نہیں بھائی، میں نا اس دن مجھے جانا تھا کورٹ میں نا، اسلام آباد پنڈی کورٹ میں ہماری ایک ہیئرنگ تھی. تو آپ یقین کریں میں صرف لاہور میں نہیں، میں پورا سمجھے آدھا پاکستان گھوم کے آیا ہوں. صبح سے لگ کے صبح 4 بجے نکلے ہیں، 9 بجے ہمیں پنڈی پہنچنا تھا لاہور سے، اور پھر واپس 1 بجے تک ہم واپس آ گئے، 10 منٹ کی 15 منٹ کی وہاں پہ اٹینڈنس لگائی. آپ یقین جانے راول پنڈی ہو، اسلام آباد ہو، میں واپس لاہور آ گیا. صبح کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے، شام کا وقت ہے، مطلب یہاں تو یعنی کوئی احساس ہی نہیں تھا. اور وہاں کے میڈیا نے ایسی کوئی قیامت برپا کر رکھی تھی پاکستان کے اندر. تو الحمدللہ میں تو سلام پیش کرتا ہوں غیر جہاں ہماری حکومت، جہاں ہمارا پاک فوج کا ڈیو کریڈٹ ہے، وہاں یار اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے پروردگار اس ملک کو، ہمارے شہروں کو، ہمارے غیور لوگوں کو. کیا شاندار لوگ ہیں، آپ جس مرضی چلے جائیں، کسی بچے سے بات کر لیں، کسی 70 سال کے بزرگ سے بات کر لیں، آپ کسی سے بات کر لیں، ہر بندہ کہتا ہے میں نے دسوں میں کرنا کی ہے. مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کوئی اس کو بارڈر پہ بھیجے اور وہ یا کسی کی جان لے یا اپنی جان قربان کرے عرض وطن کے اوپر. تو زندگی معمول کے مطابق ہے، کھابے ساڈے ویسے ہی چل رہے ہیں الحمدللہ، بازار کھلے ہوئے ہیں، رونقیں ہیں، سارے الحمدللہ فیملیز مل رہی ہیں، آنا جانا سڑکوں پر اسی طرح سے ٹریفک رواں دواں ہے. تو الحمدللہ ہر جگہ صورتحال پروردگار کی عطا سے ان کے آپ، میں یہ کہتا ہوں نہیں بھائی مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ جتنا جھوٹ بولا اسٹیبلشڈ ہو گیا نا، اب تو ہر انڈین چیخ رہا ہے نا کہ ہمارے میڈیا نے ہمیں بیوقوف بنایا، ہماری حکومت نے ہمیں بیوقوف بنایا. میں یہ کہتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے انڈینز سے دیکھیں، وہاں کے بچوں سے، وہاں کی بہنوں سے، وہاں کی ماؤں سے، ان سے تو ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے نا، وہاں کے لوگوں سے تو ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، شہریوں سے تو کوئی لڑائی نہیں ہے. آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ ذرا سوچیں، جس میڈیا نے کل رات آپ کو اتنا بے وقوف بنایا، اتنا جھوٹ بیچا، جس کو آج آپ سارے مان رہے ہیں کہ جھوٹ تھا، اس میڈیا نے اور اس سرکار نے پہلگام واقعے پہ آپ کو کتنا جھوٹ بیچا ہوگا، آپ کو اس سے پہلے پلوامہ پہ کتنا جھوٹ بیچا ہوگا. بھائی ان سیاست دانوں کی بھیٹ مت چڑھنے دیں اپنے ملکوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے پروفیشنل سولجرز کو. ان کے فائدے کی خاطر، ان کے جھوٹوں کی وجہ سے، ان کے ووٹوں کے لیے کیا ضرورت ہے کہ ایک عام آدمی اپنی زندگی کو متاثر کرے، ایک عام آدمی کی زندگی جائے. تو میں سمجھتا ہوں جو انڈین عوام ہے انہیں بھی اس مودی کی جو جنگی جنون ہے اس کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہونا ہوگا، اپنے میڈیا کو کنڈیم کرنا ہوگا، اور یہ ماننا ہوگا کہ یہ جھوٹ ہمیشہ بولا گیا ہے، پہلگام پہ بھی بولا گیا ہے، پلوامہ پہ بولا گیا ہے، ہمیشہ جھوٹ بول کے ایک کیفیت جذباتی پیدا کر دی جاتی ہے. ظاہر ہے پھر لوگ کہتے ہیں جی کریں حملہ، اور اس کے بعد دونوں ممالک کا نقصان ہوتا ہے. پاکستان امن پسند ملک ہے، ہم پہ ہمیشہ جنگ مسلط کی جاتی ہے، جب مسلط کی گئی پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عزت بھی دیتی ہے اور منہ توڑ جواب بھی ہم دیتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے نہیں ہیں. یہ میں بہت کیٹیگوریکلی بتا دوں کہ ہم بطور قوم، بطور پاکستانی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جنگ چاہتے نہیں ہیں، لیکن جب پھر جنگ مسلط کی جاتی ہے پھر ہم دانت کھٹے کرتے ہیں الحمدللہ. بے شک. اچھا وہ آپ کی ساری گفتگو سے وہ ہم نے تو کوئی اس طرح کی فیک نیوز ابھی تک نہ پھیلائی، اور نہ ہی بلو دی بیلٹ ہمارا کوئی بھی چینل جو ہے، کوئی بھی تجزیہ کار جو ہے اور آپ جیسے جو منجے ہوئے نام ہیں، ہم گفتگو بھی نہیں کرتے. لیکن میں نے ضرور رات کو جو ہے نا ایک خواب دیکھا ہے کہ وہ گوسوامی اور میجر گورو آریہ اور جنرل بخشی اور ان کے جو دیگر کچھ اینکرز میرے سامنے آ رہے ہیں، اور ان کے ناک میں روئی ہے، اور جو ہے نا کانوں میں روئی ہے، منہ میں روئی ہے، اور آخری
रसूमात चल रही हैं, इंडियन मीडिया की आखिरी रसूमात चल रही हैं, और सिर्फ लेट इस वजह से हो रही है कि कब 10 बजे करना था, उन्हें क्या नहीं वो आंटी लकड़ियां लेने गई हुई है तो वो लकड़ियां लेके नहीं पहुंची अभी। तो ये तो अपना किस्सा माजी हो गया, ये मीडिया, इनकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई, इनकी आखिरी रसूमात चल रही सर। मेरा ख्याल है ऐसा ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनकी जो मेजर ये गौरव गोबर आर्या जो भी ये है, मुझे नहीं, मैं तो अभी रिसेंटली इसको देखना शुरू किया है, तो ये मैं तो यानी पागल बिठा रखे हैं अपने अपने मीडिया के ऊपर, जुनूनी लोग बिठा रखे हैं आपने। खुदा की कसम इन सारों के टेस्ट करवाएं, आपको अंदाजा होगा कि परले दर्जे के पागल हैं, इनको तो मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए जिनको आपने स्क्रीन्स दी हुई हैं। भाई आप अपने दोनों मुमालिक के मुस्तकबिल को यानी कैसे दाव पर लगा सकते हैं? ये कोई मजाक थोड़ा ही हो रहा है यार, एटमी कुव्वतें हैं दोनों जानिब, और इन एटमी कुव्वतों का मुस्तकबिल आपने मोदी जैसे जुनूनी आदमी के हाथ में दे दिया है। आपने मेजर गौरव आर्य जैसे आदमी को पब्लिक ओपिनियन का मेकर बना के जो है स्क्रीन के ऊपर बिठा दिया है। कोई खुदा का खौफ कीजिए। मैं ये समझता हूं ऐसा नहीं है, अवाम में बहुत बाशऊर लोग होते हैं, सारे भारतीय जंगी जुनूनी नहीं है, सारे भारतीय मनफी और नेगेटिव नहीं है। जितने दानिश्वर समझदार भारतीय अवाम है, मैं ये समझता हूं कि वो बेचारे इस वक्त बहुत शर्मिंदगी का सामना कर रहे हैं, सारे के सारे शर्मसार हैं। उनकी ट्वीट से, उनकी पोस्ट से अंदाजा हो रहा है कि मीडिया ने क्या किया। मीडिया जब कह रहा था कि जी हमने कराची पे हमला कर दिया और कब्जा कर लिया, वो बेचारे जज्बाती में ट्वीट कर रहे थे, वाह जी वाह इंडिया ने जो है ना जनाब कब्जा कर लिया। मीडिया जब कहता था कि जनाब हमने लाहौर के साहिल के जरिए लाहौर की पोर्ट को उड़ा दिया है, खुदा के बंदो यहाँ पे हमारा बेचारा राम भी खुश्क हुआ हुआ है। तो खुदा का खौफ करें। मैं ये कहता हूं कि अवाम जो प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, और इंडिया के अवाम, पाकिस्तानियों ने तो बड़ा शुगर लगाया है ना, मतलब बीच में फिर थोड़ा सा जरा देखें ना, जब पहले दिन ये हुआ है ना, जब हमने राफेल गिराए तो पूरी कौम एक पेज पे थी। फिर ज़ाहिर है बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि थोड़ा सा हमें लगा कि फिर कुछ इख्तलाफी मामला सियासी तौर पर आ रहे हैं। अल्लाह भला करे इनके मीडिया का, कल रात से अब तक इस पूरे मीडिया ने हमें मुत्तहिद कर दिया है। हमने जो मीम्स बनाई है मुत्तहिद होकर, हमने जो मजाक उड़ाया मुत्तहिद होकर, हम जिस तरह से हंसे हैं मुत्तहिद होकर, तो मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं भारतीय मीडिया का कि कल रात से अब तक जो हमारा थोड़ा सा इत्तेहाद हल्का सा शैटर हो रहा था, उसको इन्होंने वापस अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठा कर दिया है। कुबे नु लत रहा सा ईशा जी। अच्छा सर, जो है ना एक गुजारिश ये भी आपसे करनी थी कि ये जो भारतीय राफेल गिरने के बाद जो है वो अचानक उन्होंने मशीनें भेजनी शुरू कर दी हैं, तो ये उनकी फ़िज़ाइया में सारे ही अभिनंदन नहीं निकला है सारे, यानी कि इनके पास कोई हिम्मत वाला पायलट नहीं बचा। अब इनकी फ़िज़ाइया बिल्कुल जो है वो फारिग हो गई है। और अभिनंदन की मैं आपको बिल्कुल कन्फर्म इतला दे देता हूँ, ये फेक न्यूज़ नहीं है। अच्छा, फेक न्यूज़ में एक और बात करना चाह रहा था, ये पेका एक्ट अगर इसके हिसाब से कार्रवाई हो तो नरेंद्र मोदी तो सारी जिंदगी बाहर नहीं आ सकता, जितनी फेक न्यूज़ इन्होंने फैलाई और इसकी हुकूमत ने फैलाई। अच्छा, ये अभिनंदन जो है वो इन्होंने कहा जी आप यूनिफॉर्म पहन के, पहले इन्होंने वो वीर चक्रा उसको अवार्ड दे दिया इसी तरह पहलगाम की तरह अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए, और अब कहा जी कि आप यूनिफॉर्म पहन के तो फजाइया हेडक्वार्टर आपने लेक्चर देना है उनके साथ ना, एक उनके हौसले बढ़ाने के। वो मुल्क छोड़ के कनाडा जा चुका है, पूरा अंबानी खानदान इस वक्त प्राइवेट जेट में लंदन पहुंच चुका है। वहां का जो बड़ा बिजनेसमैन है वो इंडिया छोड़ के जा रहा है। कल जो धर्मशाला स्टेडियम के अंदर जो मनाजर थे और जिस तरह से वहां से टीमें भागी हैं, जो फॉरेन प्लेयर थे बेचारे, उनका तो कोई कसूर नहीं है, उनकी जो हालत थी। और ये हमारा जो फजाई हदूद है, ये बंद करने से वो फ्लाइट्स वहां पे नहीं है और 27 एयरपोर्ट इनके बंद हैं। ये सर पाकिस्तान से लड़ेंगे? नहीं, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। देखें, जाहिर है वही बात कि हमारी, मैं नहीं समझता, ये अल्लाह की बड़ी खास मदद हमेशा शामिल हाल रहती है। ये आप इनकी नफसियाती हालत का नहीं भाई अंदाजा लगाए ना यार। अभिनंदन ने से क्या उन्होंने लेक्चर दिलवाया होगा कि गिरफ्तार कैसे होते हैं, यानी बेइज्जती कैसे करवा, क्या क्या त्यारा कैसे करवाना है, यानी क्या लेक्चर दिया होगा उस आदमी ने। मैं इस पूरी कौम की जहनियत पे हैरान होता था कि एक आदमी, मतलब जिससे हम टीम सरेआम की जुबान में कहते हैं, रंगे हाथों पकड़ा गया, जलील हुआ है, तैयारे से गिरा है, एक कौम ने गिरफ्तार किया उसको, आप उसको हीरो बना के पेश कर रहे हैं। आप क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं अपने हवाबाजों के लिए कि भाईजान इस तरह तैयारा तबाह करवा के इस तरह दुश्मन से गिरना है, मुक्के खाने लोगों से, टांगे खानी है, उसके बाद वहां जाके जो है ना जख्मों के साथ बैठ के आपने कैमरे पे इंटरव्यू देना है और फिर जलील होके वापस आ जाना। ये सिखा रहे हैं आप अपने फाइटर्स को, और उसका नतीजा ये निकला, आप देखें फिर जलील हुए दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह। यानी 80 से जायद जहाज आप फजा में लेके आए, आप लेके आए, आपका टाइम था, आपकी जगह थी, आपका प्लान था, आपने इनिशिएट किया, आपने शुरू किया, आपको एडवांटेज होना चाहिए था। फिर तो यार मरवा के आप वापस चले गए हैं। और यार बस कर दें बस, मेरा ख्याल है इसके बाद इससे ज्यादा जलालत और बेइज्जती किसी कौम की, किसी फौज की, किसी एयरफोर्स की नहीं हो सकती जितनी इंडिया की अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। मैं फिर कहूंगा हमारे दिल मखमूम है,
ہماری جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کا بدلہ بڑی آسانی سے لیا جا سکتا تھا اگر ہم ان کے شہری علاقوں کو ٹارگٹ کرتے یا اندھے و بم گرانا شروع کرتے یا وہاں پہ میزائل پھینکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہماری جیت ہے کہ ہم نے اپنے حواس اپنے ہوش کھوئے نہیں. ہم نے کسی معصوم کو ٹارگٹ نہیں کیا, ہم نے کسی بچے کو ٹارگٹ نہیں کیا, ہم نے کسی عبادت گاہ کو ٹارگٹ نہیں کیا. ہم نے وہاں تکلیف پہنچائی ہے کہ رہتی نسلیں انشاءاللہ انڈیا کی اور انڈیا کی فضائیہ کی اور فوج کی یاد رکھیں گی کہ کس دشمن سے پالا پڑا تھا انشاءاللہ. 2 فلمیں بن رہی ہیں موجودہ صورتحال پہ, میں آپ کو انفارم کر دیں تو اس پہ پھر آپ آخر میں کمنٹ کر دیں. ایک فلم جو ہے پاکستان بنا رہا ہے, خلیل الرحمان قمر لکھ رہے ہیں, سندور سے ودوا تک, اور دوسری فلم جو ہے انڈیا نے بنانے کا فیصلہ کیا ہے, جاوید اختر چاچا لکھ رہا ہے. ہمارا چاچا ہے, وہ آتا رہتا ہے لیکن آج کل تھوڑا سا چاچا بھی سستی پی رہا ہے, بکواس کرنا شروع ہو گیا ہے. چاچا لکھ رہا ہے انڈیا کے لیے تیارے زمین پر. تو سر دونوں فلموں پہ ذرا کمنٹ کر دیں. تیارے زمین پر اچھی ہو گئی بھائی, واہ 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 واہ. اور یہ سندور سے ودوا تک تو کیا بات ہے, کیا کہنے. یہ جاوید صاحب کا بھی دیکھیں, یہ ایک الگ پہلو ہے انڈیا کا. جاوید اختر صاحب جیسے, وہ اسد الدین اویسی صاحب جیسے بیچارے جو مسلمان ہیں, کیا زندگی جی رہے ہیں وہاں پہ. مجھے تو ہمدردی ہے, مجھے قسم سے غصہ نہیں آتا ان لوگوں کے اوپر. بیچاروں نے وہاں جینا ہے, سانس لینی ہے. انہی کی جاوید اختر کی اہلیہ ہی تھی نا شبانہ اعظمی, جنہوں نے کہا تھا کہ ممبئی میں ہمیں مسلمان ہونے کی وجہ سے کوئی کرائے پہ گھر نہیں دیتا, کوئی اپارٹمنٹ نہیں ملتا. ریکارڈ پہ ہے نا بھائی. تو وہ بیچارے تو اپنی زندگی کے سانس پورے کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے نام کے ساتھ مسلمان لگا ہوا ہے. جاوید صاحب تو ویسے ہی اب ایتھیسٹ ہیں, لیکن وہی بات کہ چونکہ ان کی آئیڈینٹی بطور مسلمان ہے تو ان بیچاروں کو اپنے دل کے برخلاف یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں. تو ہم شکر گزار ہیں قائد اعظم علیہ الرحمہ کے, الحمدللہ, کہ ان کی وجہ سے پروردگار دو عالم نے یہ سرزمین, یہ وطن ہمیں عطا کیا. آج ہم جنگ کی جب کیفیت میں بالکل ہذیانی کیفیت اس وقت طاری ہے بھارت کے اوپر, جو اس وقت جھوٹ بول رہے ہیں, جو اس وقت گھبرا رہے ہیں, لائٹیں بند کر رہے ہیں, موک ایکسرسائز ہو رہی ہیں, سائرن بج رہے ہیں, اسٹیڈیم خالی کروا رہے ہیں, آئی پی ایل کینسل کر دیا, آپ کے بزنس مین یہاں سے بھاگ رہے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور ہم الحمدللہ ایک ایک شہری یہاں مسکرا رہا ہے, مطمئن ہے, اپنے معمولات زندگی کو جاری رکھے ہوئے ہے. تو قائد اعظم کا میں سمجھتا ہوں کہ آج, اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا, ہم پوری قوم اگر شکریہ ادا کریں کہ وہ کانفیڈنس جو کہ ظاہر ہے ایک ایٹمی ملک ہونے کی وجہ سے ہے, ہمارے لیے یعنی اس شرارت کے بعد کتنا آسان تھا کہ ہم ایک انتہا پر کھڑے ہو جاتے. لیکن یہ بھی ہماری سفارتی کامیابی ہے, ہماری عسکری کامیابی ہے کہ ہم نے کوئی ایسا قدم غصے میں یا جذبات میں نہیں اٹھایا کہ جس سے کسی عام شہری کو نقصان پہنچتا ہو. تو میں شکر گزار ہوں بیچارے, اور وہاں کے جو مسلمان ہیں ان سے مجھے ہمدردی بھی ہے. شاہ جی, آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ وطن سے محبت کا عملی مظاہرہ کیا ہے. اسی کانٹیسٹ میں آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سر عام کے کتنے جان باز ہیں ملک بھر میں, کہ خدا نہ خواستہ اگر وقت آن پڑتا ہے تو کتنی تیاری ہے ٹیم سر عام کی, اور کتنی تعداد ہے ان جان بازوں کی جو افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں؟ انشاءاللہ دیکھیں, ہمارے پاس نا نہیں بھائی 1.6 ملین رجسٹرڈ والنٹیئرز ہیں پورے ملک میں, 16 لاکھ, اور ان میں سے بیشتر کی تعداد وہ ہے جنہوں نے جو بنیادی ٹریننگ ہے ریسکیو کی بھی, اور جو سول ڈیفنس کے ادارے ہیں ان کے ساتھ کر رکھی ہے, سرٹیفائیڈ ٹریننگز کر رکھی ہیں ان تمام بچوں نے. تو ظاہر ہے جہاں جہاں ضرورت پڑے گی اللہ نے چاہا انشاءاللہ. پھر یہ وہ جانباز ہیں کہ جنہوں نے ایک ایک دن میں 40 ہزار خون کی بوتلیں دی ہیں تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے جب ہم کیمپینز رن کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے خون کی ضرورت پڑے, ہماری ایفرٹس کی ضرورت پڑے, ہماری جان کی ضرورت پڑے, پروردگار دو عالم کی قسم, نہ ہمیں اپنا مال, نہ ہمیں اپنی اولاد, نہ ہمیں اپنی جان, پاکستان سے عزیز کچھ نہیں ہے. اور جب ضرورت پڑے گی انشاءاللہ نہ صرف یہ جانباز, ایک ایک پاکستانی انشاءاللہ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر پاکستان کے دفاع کے لیے کھڑا ہوگا. یہ ہم نے اب بھی دکھایا کہ ہمیں کسی صورتحال میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے, پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور الحمدللہ افواج پاکستان کے ساتھ ایک ایک بچہ اس ملک کا کھڑا ہوگا. ہم نے عملی طور پر دیکھا, آج تک ہم کتابوں میں پڑھتے تھے, آج تک ہم مختلف ویڈیوز میں دیکھتے تھے, اس بار اللہ نے ہمیں وٹنس کروا دیا کہ واقعی پاکستان کا بوڑھا اور ہر بچہ کھڑا ہے پاکستان کے دفاع کے لیے. اچھا سر, یہ بتا دیجئے کہ یہ جو 1.6 ملین سر عام کے جانباز ہیں, یہ ملک کے کس کس حصے میں ہیں؟ چاروں صوبوں میں موجود ہیں؟ ان کی زیادہ تعداد کہاں پہ ہے؟ تھوڑا سا یہ بھی ہمیں بتائیے. ایوری ویئر 713 شہر ہیں جہاں ان کی ایگزیکٹو باڈیز ہیں, جہاں ہمارے پریزیڈنٹس ہیں, جہاں ویمن ونگ ہے, جہاں ہمارے ایڈوائزری بورڈ ہیں. تو 713 شہر ہیں, ان میں آزاد کشمیر ہے, ان میں گلگت بلتستان ہے, اس میں کے پی کے ہے, اس میں بلوچستان ہے, الحمدللہ کوئٹہ میں شدید
فعال ترین ٹیم سریام کے جاں باز ہیں، پھر پنجاب ہے، سندھ ہے، تو الحمدللہ پروردگار نے چاہا اور اگر کبھی ضرورت پڑی تو ہماری جانیں، ہمارا خون، ہماری عزتیں سب قربان پاکستان پر۔ پاکستان کی صحافتی تاریخ کے سب سے مقبول شو سریام کے اینکر اور بہت بڑا نام پاکستان کی صحافت کا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تقریباً 15 لاکھ سے زائد جان بازوں کے سپہ سالار سید اقرار الحسن ہمارے ساتھ RNN ٹی وی پر موجود تھے، اور ان کی گفتگو سے مجھے تو بہت حوصلہ ملا ہے، اور ان کا حوصلہ بہت بلند ہے، اور عملی طور پر افواج پاکستان کے شانہ بشانہ، اور یہ میرے علم میں تھا کہ وہ آج کل کس طرح کی تیاریوں میں ہیں۔ جس طرح انہوں نے بتایا کہ ایک ایک دن میں 40 سے 50 ہزار جو ہے نا بلڈ کی بوٹلز جو وہ ڈونیٹ کرتے رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہر طرح کے حالات میں کھڑے ہونے کا آج انہوں نے اعلان کیا ہے، اعادہ کیا ہے۔ ہم ان کو بالکل اس عمل پر، اس تیاری پر RNN ٹی وی کی طرف سے اور پورے پاکستان کی صحافت کی طرف سے بینگ اے پریزیڈنٹ پنجاب یونین آف جرنلسٹ خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سید اقرار الحسن صاحب، مجھے دیجئے اجازت اگلے پروگرام کے لیے۔ اللہ حافظ۔